یہ بتائیے گا کافی سارے ایشوز ہیں جو کہ حکومت کے حوالے سے ان سے ایک توقعات ہیں کہ ان کو ٹیک اپ کیا جائے. چینی کا سکینڈل چل رہا ہے, پھر ایسے میں اب یہ جو خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں ایک ایشو بنا ہوا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس پہ کئی صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اس معاملے کو لے کر کوئی اختلاف ہے. مطلب آپ آر یو پریوی ٹو اینی سچ انفارمیشن؟ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں اور حکومت کیوں ان کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہی؟ اب ہو کوڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ پنجاب اور وفاق بھی آپس میں آمنے سامنے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹیکنیکل الزامات عائد کر رہے ہیں کہ کیوں سرپلس دینے میں پنجاب حکومت ناکام ہوئی ہے وفاق کو IMF اہداف کے مطابق. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ کرتا درا جو بھی کہتے ہیں اسے, جی یہ ان حکومتوں کا ہی ہے. اب چینی کا سکینڈل ہے, اسی حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. جی سرپلس تھا نہیں ملک میں, تو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی. ایک نیچرل بات ہے کہ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, سپلائی کم ہوگی, قیمت بڑھ جائے گی. اس کا انہوں نے کوئی کنٹرول نہیں کیا, اور اب چینی امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. قیمت جو ہے وہ تقریباً 70-80 روپے فی کلو بڑھ گئی ہے. یہ رقم تقریباً سالانہ یومیہ کوئی 1.5 ارب روپیہ جو ہے پاکستان کی عوام سے جیب سے جا کر مل کے مالکان کو جا رہا ہے. نہ فارمر کو فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے. یہ سیدھا 1.5 ارب روپیہ تیلی مل مالکان کو جا رہا ہے. اور مل مالکان جو ہیں یہ ان کی اکثریت سیاست سے ہے, ہر جماعت سے ہیں. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ ہوا, آج پھر وہی تماشا لگا ہوا ہے. جو یہ سیالکوٹ کی بات ہے, ایک اینٹی کرپشن کا ایشو ہے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں میں کرپٹ ترین ادارے جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے ہیں, جن کو اگر کوئی بتا نہ دے تو وہ اس پہ کیس بنا دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا جس شخص کے بارے میں کیس بنا ہے وہ کون ہے, یا اس نے کچھ کیا ہے نہیں کیا. برآمدگی تو کافی کروائی ہے اس سے اینٹی کرپشن نے. برآمدگی تو بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں, تو اس کو پروسیکیوٹ کریں. آپ یہ تماشا مت لگائیں, کسی کی بے عزتی مت کریں, چارج لگائیں اور کیس ٹرائل میں لے کے جائیں. ہم الزامات بہت سے لگا دیتے ہیں, برآمدگی کی باتیں کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ ہوا نہیں ہے. اب کو یاد ہوگا کہ نیب نے دعویٰ کیا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے سینکڑوں ارب برآمد کر لی ہے, تو پتہ چلا نیب کی جو خزانے میں پیسہ آیا وہ 2-3 ارب ہی تھا, وہ بھی ہاؤسنگ کالونی سے آیا تھا. اب یہ سرپلس کی جو بات ہے, سرپلس آپ بجٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ پہلے بات تو یہ ہے, یہ ساری کاسمیٹک بات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی رقم دے دی صوبوں کو, اب صوبوں نے سرپلس کریٹ کر دیا تو وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں کمی آ گئی. صوبے اپنی پلاننگ کرتے نہیں ہیں, پیسے ضائع کرتے ہیں سارے صوبے, اور الٹے سیدھی اسکیمیں بنا کر پیسے خرچ کر دیتے ہیں. اور پھر وفاق سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تم نے پیسے زیادہ خرچ کر دیے, ہم نے جو سرپلس زیادہ رکھا ہوا تھا تو وہ سرپلس اب کم ہو گیا ہے, تو ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فائنینشیل جو پلاننگ ہے, جو بجٹری میکنزم ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. فسکل ڈسپلن تو سر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ IMF کی شرائط ہمارے سر پہ ہیں, انہوں نے ہی کہا ہے اور اس کے مطابق ہم نے سرپلس دینا تھا وفاق کو واپس. تو یہ ساری چیزیں تو ایک لمیٹیشنز بھی ہیں نا ہماری, جو تلخ حقائق ہیں. دیکھیں, سرپلس اب اگر آپ نے دینا ہے تو پھر صوبوں سے بات کریں کہ وہ پیسے مت ضائع کریں. صوبوں میں تو کوئی قدغن نہیں ہے نا, وہ جہاں مرضی پیسے لگائے, وہ ان کے اوپر تو نہیں ہے. تو ایک بادشاہت ہوتی ہے, جو چیف منسٹر زیادہ جہاں مرضی پیسے خرچ کرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, اسی لیے ویسے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے.